لولو کا مطلب ہے مروارید، یعنی کہ پرل، ریئل پرل، جی کلچرڈ نہیں، ریئل بالکل پرل. بالکل ایسے ہی. اور مرجان کا مطلب ہے کورل، کورل جیسے ہم مونگا کہتے ہیں. دوسری آیت میں یاقوت و مرجان، یاقوت اور یاقوت کا مرجان مطلب ہوا روبی، بالکل ایسے ہی ہے. اور مرجان پھر وہی. بالکل اب ایسے اس میں خاصیتیں کئی ہیں، تفسیرات بہت ہیں، اس پہ نہیں جاتا. ہمارے نزدیک لولو و مرجان پتہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک لولو جو ہے وہ حضرت امام حسن ہے، اور جو خوبصورت مرجان ہے وہ خوبصورت حضرت امام حسین. خوبصورت تو اس کے بعد سر ان پتھروں کی خوبصورت. قیمت کہاں چلی گئی؟ سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور حوران جنت کے لیے بھی کہا ہے کہ جی وہاں جو بیویاں ہیں وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. سر اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایک ایکسپیرئنس رہا ہے کہ لوگ اسے صرف زیبائش کے طور پہ پہنتے ہیں، اور یہ صرف میگنیفیسنٹ یا اٹریکٹیو نہیں ہے، انہیں باقاعدہ میڈیکیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے باڈی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہمارے باڈی میں موجود جو وائٹ سیلز ہیں، جو ریڈ سیلز ہیں، ان کی گروتھ، ان کی کوالٹی اور ان کی کوانٹٹی کو بہتر کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یقین کیجئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی دوائی میں کس جوہر کو استعمال جی کر رہے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں، جی مجھے ہڈیوں I کے know. میٹابولزم، بون میٹابولزم سے بہت دلچسپی جی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر بچپن میں میری دادی مجھے چڑھایا کرتی تھی خمیرہ مروارید جواہر دار. کیا بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خمیرہ مروارید کیا ہے. کھرل میں کھرل کر کے موتیوں کو اس کا خمیرہ بنانا خوبصورت. اور پھر مختلف جواہر اس میں ڈالنا. آج بھی ملتا ہے، آپ کو کچھ لینا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے ملتا ہے. اس سے بہتر سورس آف کیلشیم کوئی ہے ہی نہیں. بالکل بھی نہیں ہے. خمیرہ مروارید بالکل بھی نہیں جواہر ہے. دار. خیر وہ بات آگے نکلے گی. میں روز ابھی بھی آج بھی صبح سحری میں ایک بالکل. چمچ وہ چاٹ کے روزہ رکھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اور سر ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، اب بہت سے سٹونز ایسے ہیں جن کے منرلس، جن کی وائبریشن، جن کی ہارڈنیس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ہمیں کون سا سٹون ویئر کرنا چاہیے، کون سا جیم سٹون ہماری پرسنالٹی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کی مختلف ہارڈنیس، بالکل ان کا کرسٹل سٹرکچر بے شک بالکل. اور ان کے کلر کی ٹرانسپیرنسی، جتنا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں سائز میئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس پہ کوالٹی میئرمنٹ کا، کوالٹی کا جو ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ جیم سٹونز ہماری باڈی میں یہ ہم کیسے پتہ کریں کہ ہمارے لیے کون سا سٹون موافق ہمیں ہے جی یا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے سر سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ سے جیم سٹون ویئر کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا وہ آپ اپنے نام سے جیم سٹونز کو ویئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نام کے پہلے لیٹر سے یا پورے نام سے؟ نام کے پہلے لیٹر پہلے لیٹر سے. بالکل پہلے ٹھیک لیٹر ہے. سے. اچھا سر، آہستہ آہستہ ہم باقی چیزیں بھی دیکھتے جائیں گے. اگر سب سے پہلے جو ڈبہ میری طرف پڑا ہوا ہے یہ گرے رنگ کا ہے، اس میں ایک تسبیح ہے. نہیں ادھر یہ جو گرے، ہاں اس میں ایک تسبیح ہے. اگر سر ذرا سا باہر نکال کے دکھائیں تاکہ نعیم صاحب، میں نے اس وقت ایکچولی نمبر لینے نے اپنی پہچان دے، ذرا مجھے قریب سے دکھائیے گا. اچھا جی. اب میں اپنی بچی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹون اصل میں جامنی رنگ کا ہے. اب نظر آیا کہ جامنی رنگ کا ہے. بالکل جامنی رنگ. اور جامنی رنگ کا جو سٹون ہے اسے ہم یہاں پہ اردو میں جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کٹیلا. جی خوبصورت. خوبصورت. بھائی دیکھیں میں ٹیکنیکل آدمی ہوں. بہت سے کم لوگ ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو جان سکتے ہیں. بالکل سر جی. اور اس کو ہم انگریزی میں جو ہمارے جیم کے جیمولوجی کے ایلمینیکس ہیں اس میں ایمیتھسٹ کہا جاتا ہے. بالکل. نعیم صاحب تسی کی سمجھا سی، تسی مولوی لا کے بٹھایا ہے ہاتھ دو گی تیرے. بالکل. اچھا سر. اور یہ بے انتہا خوبصورت تصویر ہے ایمیتھسٹ کی. بالکل سر جی. اگر اس کی کچھ خصوصیت بتائیں تو اس کے بعد ہم دوبارہ راہی صاحب کے پاس جائیں. اچھا، خصوصیت بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، وہ بڑی دیر کا تھا میرے دل میں، اور بیٹا جی سے بڑے لوگ مستفیض بھی ہوں گے جی، کیونکہ یہ آج کے دور کے بچوں کو تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے. جی. ہم جس دور میں تھے نا اس دور میں ماں باپ ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھاتے تھے. جیسے اللہ غریقے رہتے تھے جگہ دے ریشما جی کو کسی نے پوچھا دی میں پتہ کو نہیں خربوزے دی بات سی اے پیدا ہویا سی. یعنی یہ تھا عالم ہمارے دور میں. اگر ایک بندے کا نام محمد مجید ہے جب وہ پیدا ہوا، جی یہ بڑا سوال ٹیکنیکل سا میں آپ سے کر رہا ہوں، تجربے کی بنا پہ، کہ میں اہل علم تو ہوں نہیں لیکن تجربے کی بنا پہ، پہلے اس کا نام مجید تھا. کچھ دیر کے بعد 2-4 سال بعد کمپیوٹرائزیشن نے اپنا نام منیر رکھ لیا. ایسے لوگوں کے لیے کون سا ڈیجٹ یا وہ کیسے
یہ سٹون ہے ان کو اپنے جسم کے ساتھ یا انگلی پہ پہنے یا کیا کیسے محسوس کریں کہ یہ میرے لیے مفید ہے؟ بالکل سر اس میں جو سب سے پہلا کنسیپٹ ہے کہ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ جن لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا کہ آپ اپنے نام سے جیم سٹون ویئر کر سکتے ہیں. اب پرانے دور میں مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بات خوبصورت کی خربوزے کا موسم ہے یا آم کا موسم ہے، آج ہجری کیلنڈر میں آپ اس موسم کے اکارڈنگلی بھی جا کے وہ ڈیٹ آف برتھ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آج کوئی 20ویں صدی بھی نکالنی ہو تو آپ اسے باقاعدہ کیلکولیٹر پہ دے سکتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے کہا کہ کائنات کا یہ جو علم ہے یہ ٹوٹل ایک میتھمیٹک ہے، یعنی اللہ کا بھی جو نظام ہے اور اللہ کی جو زبان ہے وہ بھی میتھمیٹک ہے. آپ نے ماشاءاللہ بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی، آپ نے پہنے ہوئے ہیں، میں نے نہیں پہنے. فرض کیا اگر کوئی بندہ پہن لیتا ہے تو کتنی دیر میں کتنے دنوں میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے یا کہ مجھے نقصان دے رہا ہے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا. مجید نام سے جو آپ کا سیارہ بنتا ہے وہ مریخ بنتا ہے، اور مریخ سیارے جن کا برتھ پلانٹ ہے یہ لوگ شجاعت کے اعتبار سے بڑے مضبوط ارادوں کے حامل ہیں. یہ ایک دلیر فرد ہیں اور جنگجو فرد ہیں. ٹھیک ہے، میرا نام محمد اکرم راہی ہے. میں ویسے اس نام کی محمد اکرم کا بھی بتا دے، مطلب میں لوگوں کا فائدہ کرتا رہا. ایک میں چھوٹا سا جواب دیا. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਜੀਦ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਨੀਰ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮ ਨੇ, ਐਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ. ਮਗਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ. ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਯਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. اگر آپ جیسی شخصیت میرے گیت سنتی ہے تو میرے لیے اعزاز کی بات. میں تو سر میرا جس دن میں نے اپنا دل نرم کرنا ہوتا ہے میں اس دن آپ کے گیت سنتا ہوں. یہ ایسی ایک اکسیر چیز ہے. یہ میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے گریٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور اتنے نامور لوگ اگر یہ لفظ مجھے کہہ رہے تو مجھے سمجھتا ہوں کہ آج دل سے کہہ رہا ہوں، حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ کہہ رہا ہوں. شکر ادا اس میں میں تھوڑی سی کلیئرنس دیتا ہوں. علم اور چیز ہے، انفارمیشن اور چیز ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بے بہا صرف انفارمیشن ہے. آپ کے گانوں کی مثال دی جائے تو اس پہ پوری حکمت تھی، پوری ریالٹی بیس تھی باقاعدہ، جسے لوگ سننا پسند کرتے تھے. جی اسی طرح ایک حضرت علی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت نئے دور کے مطابق کرو. کہ آج اگر میں اپنے بچے پر 1960 والے ایکسپیریمنٹس تھوپ دوں تو وہ بچہ اس زمانے میں انفٹ ثابت رہے گا. بے شک. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے آپ نے مجید سے ریلیٹڈ بات کی، انہوں نے بڑی علمی سطح پہ بات کی کہ میم، تینوں کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بڑی سی بہت شاہیں ہیں. میں ایک مثال کے طور پر، آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ایک نیوز پیپر چلتے تھے، اس پہ باقاعدہ 2 لائنز کی ہوراسکوپ ہوتی تھی. اب میں چونکہ 18-19 سال سے اس پریکٹیکل لائف میں ہوں، میں اس ہوراسکوپ کے اکارڈنگ میں اگینسٹ تھا باقاعدہ کہ پاکستان میں اگر 50 لاکھ ایریز والے لوگ ہیں تو کیا وہ 2 لائنز وہ 50 لوگوں پہ انفٹ ہوتی ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہوتی. اسی طرح جڑوا بچوں میں جو 5 منٹ کا ڈفرنس ہے وہ آپ کی ٹوٹل لائف کو چینج کر دیتا ہے. بالکل صحیح، ٹوٹل. ٹھیک ہے، یعنی ہم ایک جو سیکنڈ بھی، اسٹرالوجی میں 4 سیکنڈ کی بھی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ بہت ہائپر ہیں تو آپ کچھ ٹائم کے لیے اسٹے کریں. اچھا ایک میں زہیب بات آپ کروں، یہ علم جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا گہرا ہے، دنیا نے صدیوں سے اس کے اوپر کئی عمریں گزارتی ہیں. آپ جو اسٹرالوجی کرتے ہیں کیا وہ آپ ڈیٹ آف برتھ اینڈ ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ کے معلومات سے کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور یہ پامسٹری سے بالکل مختلف ہے، یعنی کہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم نہیں ہے یہ؟ بالکل ایسے ہی ہے.